آج میری اور نجمہ کی شادی کو پورے 20 برس بیت گئے تھے۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا۔ لگتا تھا جیسے کل ہی کی بات ہو جب ہم پہلی بار ملے تھے۔ میں آفس سے جلدی نکل گیا تھا، جانتا تھا کہ میری محبوب بیوی میری ہی منتظر ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس کو اپنا منتظر پایا۔ عام دنوں سے ہٹ کر وہ آج میرے لیے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ سرمائی رنگ کی ساڑی اس کے متناسب جسامت پر کافی جچ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو، وہ میرے قریب آتے ہوئے بولی۔ تم کو بھی مبارک ہو، میں اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ آج رات کا ڈنر ہمارا باہر کرنے کا ارادہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں چینج کر کے آ گیا۔ ہوٹل میں کھانے کے بعد میں اور نجمہ کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ ساجد اب گھر چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ نجمہ کے کہنے پر میں بل پے کر کے کھڑا ہو گیا اور ہم ہوٹل سے باہر پارکنگ میں آ گئے تھے۔ نجمہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ میری نظر سامنے سے آتے شخص پر پڑی۔ میں وہیں ٹھٹک کر اپنی جگہ رک سا گیا تھا۔ ان ماہ و سال نے اسے کافی بوڑھا کر دیا تھا۔ میں اسے پورے 20 برس بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ فون پر مگن انداز میں بات کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ ابھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، وہ اب میرے کافی قریب آ چکا تھا۔ اچانک فون پر بات کرتے کرتے اس کی مجھ پر نظر پڑی۔ وہ بات کرتے کرتے اپنی جگہ بالکل ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کے ہلتے لب اب بالکل ساکت سے ہو گئے تھے۔ میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں مجھے شکستگی سی محسوس ہوئی۔ ساجد کیا ہو گیا، چلیں؟ نجمہ میرے نزدیک آتے ہوئے بولی۔ میں سامنے کھڑے شہباز کی آنکھوں میں دار آئی بے بسی سے ہیض اٹھا رہا تھا۔ اتنے برس بعد بھی اس کی آنکھوں میں جو نجمہ کو دیکھ کر کسک جاگی تھی وہ مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ نجمہ سامنے کھڑے شہباز کو دیکھ چکی تھی مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی، بلکہ منتظر نظروں سے میرے چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نجمہ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا جبکہ پیچھے بت بنے کھڑے شہباز کی نظریں مجھے اپنی پشت پر محسوس ہوئیں۔ میں پورا راستہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ نجمہ بھی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ گھر آ کر بھی ہم دونوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں آج کے دن کوئی ماضی کے حوالے سے بات کر کے اپنا وقت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا کہ نجمہ جو باورچی خانے میں میرے لیے کافی بنانے گئی تھی، ہاتھ میں سیل فون لیے میرے پاس چلی آئی۔ حارث کی کال ہے، اس کے کہنے پر اس کے ہاتھ سے سیل فون لے کر بات کرنے لگا۔ حارث میرا اکلوتا بیٹا تھا جو تعلیم کی غرض سے امریکہ گیا ہوا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو وش کرنے کے لیے کال کی تھی۔ اس سے بات کر کے میرا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کے اپنے اکلوتے بیٹے میں جان تھی۔ رات تک میں اور نجمہ حارث کی ہی باتیں کرتے رہے۔ اگلا دن چھٹی کا تھا۔ میں دیر سے سو کر اٹھا۔ میں اٹھا تو نجمہ مجھے فون پر کسی سے بات کرتی نظر آئی۔ منظور بھائی کی کال تھی، آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ نجمہ کی بات پر میری پیشانی پر ناگواری سے بال پڑ گئے۔ میں منہ دھونے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا اور فریش ہو کر لان میں آیا۔ آپ کچھ چپ ہیں؟ تھوڑی دیر بعد نجمہ بھی وہیں چلی آئی اور میرے آگے چائے رکھتے ہوئے بولی۔ منظور بھائی اور کیا کہہ رہے تھے؟ میں نجمہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے ہمیشہ ہی منظور بھائی کا نجمہ کو کال کرنا برا لگتا تھا مگر میں کچھ کہتا نہیں تھا۔ بس بتا رہے تھے شہباز پاکستان آیا ہوا ہے، وہ تو کل ہمیں ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ وہ بولی۔ ہاں، میں مختصر بول کر چپ سا ہو گیا۔ منظور بھائی بول رہے تھے شہباز کافی بیمار ہے۔ نجمہ کی بات پر میں چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ عام سے لہجے میں بولتے ہوئے چائے پینے لگی۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان کوئی بات ہوتی، میرے سیل فون پر انجانی نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری جانب 20 برس بعد بھی اس شخص کی آواز سن کر میں پہچان گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ تم سے ملنا چاہتا ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ دیکھو، منع مت کرنا پلیز، مجھ سے مل لو۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا شہباز جلدی سے بولا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی اس کے انداز میں چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا اور حامی بھر لی۔ میں رات بھر سوچتا رہا کہ آخر شہباز مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ 20 سال بعد اسے یہ خیال آیا بھی تو کیوں؟
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تمام سوچوں کو جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آفس سے آنے کے بعد بھی میں نجمہ کی ہر بات کا جواب غائب دماغی سے دیتا رہا۔ نجمہ مجھے اس طرح سے گم دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ رات میں کافی اہتمام سے تیار ہوا۔ بلیک کوٹ پینٹ مجھ پر کافی جچ رہا تھا۔ ان گزرتے ماہ و سال نے مجھے کافی نکھار دیا تھا۔ میرے چشم تصور میں شہباز کا بوڑھا چہرہ آ گیا۔ میرے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ آج میں اپنے رقیب سے ملنے جا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کی شکست کا لطف لینا چاہتا تھا۔ میں مقررہ وقت پر اس کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا جہاں پر وہ میرا پہلے سے منتظر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے مل کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے کافی کروفر سے بیٹھا تھا اور بہت غور سے اس کا شکست خوردہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے پپڑی زردہ سیاہی مائل ہونٹ، ایسا معلوم ہوتا تھا برسوں سے وہ بیمار ہے۔ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس خاموشی کو اس کی آواز نے توڑا۔ اچھے لگ رہے ہو۔ اس کی بات پر میرے لب خود بخود مسکرا دیے۔ تم کو کیا ہو گیا؟ 45 سال کے نہیں بلکہ 80 سال کے بوڑھے لگ رہے ہو، میں طنز سے بولا۔ میری بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا اور سگریٹ جلا کر اس کے کش لینے لگا۔ وہ کچھ دیر تک سگریٹ کے مرغولے بناتا رہا۔ سوچا جانے سے پہلے تم سے مل لوں ایک بار۔ جب پاکستان سے گیا تھا تو کافی غم و غصے کی کیفیت میں گیا تھا۔ بس ان 20 سالوں میں سوچتا ہی رہا کہ کسی طرح سے تم سے مل لوں، مگر اب پاکستان آیا ہی اس خاص مقصد سے تھا کہ اپنی ہر بات کو تمہارے دل سے صاف کر کے جاؤں، تاکہ جب کبھی تم یاد کرو تو میرے لیے تمہارے دل میں کوئی تلخی نہ ہو۔ وہ ٹیبل کو گھورتے ہوئے بولا۔ ان سب باتوں کا مقصد، ہماری بات تو تب ہی ہو چکی تھی جب میری نجمہ سے شادی ہوئی تھی اور تم کو شکست ملی تھی۔ میں فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میری بات پر وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ شکست تو مجھے تب ملی تھی جب میرا یار مجھ سے جدا ہوا تھا، جس کے ساتھ میں نے اپنا بچپن جوانی کا خوبصورت ترین دور گزارا تھا۔ ہار تو میں یار کے بچھڑنے پر گیا تھا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر میرے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا کہ ویٹر کھانا لے آیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ یہ لو، تم کو چیز سینڈوچ پسند ہے نا؟ وہ میرے آگے پلیٹ رکھتے ہوئے بولا۔ ان 20 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کو یہ یاد تھا کہ مجھے چیز سینڈوچ پسند تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ کھانے کے بعد میں بولا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا اس ملاقات کا مقصد کہ آخر اس نے مجھ سے بات کرنی کیا تھی۔ بس جانے سے پہلے ایک بار تم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز علی آج بھی تم سے مخلص ہے۔ اس کی بات پر میں اعتراف کی پرواہ کیے بغیر بلند و باں کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اچھا لطیفہ تھا۔ میں اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی شکست کو تم نے اچھا نام دیا۔ ہمارے درمیان کب سے شکست اور فتح آ گئی؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم بھول گئے شہباز علی، تم نے بولا تھا نجمہ تمہاری ہے اور ایسا کوئی وجود نہیں جو مجھ کو شکست دے کر اس کی محبت کو فتح کر لے۔ میں اسے اس کی بات یاد دلاتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں نے کہا تھا۔ وہ اقرار کرتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان خاموشی سی چھا گئی۔ میں چلتا ہوں، نجمہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نجمہ کا نام لیتے ہوئے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میرے کہنے پر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میں اسے ہاتھ ملا کر جانے لگا۔ سجو رک! شہباز کی آواز پر میرے قدم رک سے گئے۔ آج 20 سال بعد کسی نے یہ نام لیا تھا۔ وہ تیزی سے میرے مقابل آیا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ میں اپنی جگہ جم سا گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریسٹورنٹ کے دروازے سے نکل گیا۔ میں کتنی ہی دیر اپنی جگہ گم سم کھڑا رہا۔ گھر آیا تو نجمہ سو چکی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں اٹھ کر ٹیرس میں چلا آیا اور آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں آج ہونے والی ملاقات کو سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے میں ماضی میں گم ہوتا چلا گیا۔ سجو اٹھ جا میرے یار، یونیورسٹی جانا ہے، شہباز میرے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولا۔ سونے دے یار، میں نیند میں بولا۔
دیکھ پلیز بہت اہم کلاس ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا، وہ میری منت کرتے ہوئے بولا۔ چل رہا ہوں، میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے گھورتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے پتا تھا وہ میرے بغیر یونیورسٹی نہیں جائے گا۔ کلاس سے فارغ ہو کر میں اور شہباز کیفے آ گئے۔ یار آج میرا آنے کا بالکل دل نہیں تھا، میں سستی سے بولا۔ تجھے پتا ہے میں تیرے بغیر نہیں آتا، وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ یونیورسٹی میں ہم ایک جان دو کالب مشہور تھے۔ کدھر جا رہا ہے؟ یونیورسٹی سے واپسی پر گاڑی دوسرے راستے دیکھ کر میں بولا، مگر تھوڑی دیر بعد گاڑی قبرستان کے آگے روکتے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا۔ پاپا یاد آ رہے تھے، ان سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، میں بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ میرا نام ساجد رئیس ہے، میرے ماں باپ تب فوت ہو گئے تھے جب میں کافی چھوٹا تھا۔ مجھے میرے تایا تائی نے پالا تھا۔ شہباز میرے تائے کا بیٹا ہے، تایا کا کچھ ماہ پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے تایا کی قبر پر آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بے دلی سے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر میرے ماں باپ کی قبر تھی۔ میں اور شہباز ان کی قبر بھی ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد میرا سامنا نجمہ سے ہوا، جو سین کی سیڑھی پر بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ میرے ساتھ چلتے شہباز کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر جو چمک آئی، وہ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ اس کو نجمہ سے کتنی محبت ہے۔ اور میں تو جانتا تھا کہ شہباز کو کتنی محبت ہے نجمہ سے، کیونکہ میں ہی شہباز کا رازداں تھا۔ نجمہ میری پھپھو ذات تھی۔ نجمہ کی پیدائش پر پھپھو کے کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئیں۔ نجمہ کی دادی اس کو یہاں دے کر چلی گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرائیں گی۔ اس کے بعد پھر کبھی نجمہ کے والد نے پلٹ کر اپنی بیٹی کی کوئی خبر نہیں لی تھی، اور تائی جو پہلے ہی بیٹی جیسی نعمت کو ترسی ہوئی تھی، ان کی مہربان باہوں نے نجمہ کو سمیٹ لیا اور یوں انہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ میرے تایا علی کو اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا تھا، منظور بھائی اور پھر شہباز جو میرا ہم عمر تھا۔ یار یہ دولت بھی کیا چیز ہے، انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ شہباز کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کیوں کیا ہوا؟ میں جو کمرے میں بیٹھا اسائنمنٹ کر رہا تھا، شہباز کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ ہے نا اپنی یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ کا سہیل، اس کی منگنی تانیہ سے ہو گئی ہے۔ سہیل سے؟ مگر تانیہ تو احمد سے محبت کرتی تھی، اور احمد بھی تانیہ کو چاہتا تھا۔ میں حیران ہوتے ہوئے بولا، میری جان پیسہ چیز ہی ایسی ہے، اچھے اچھوں کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ لوگ پیسوں سے محبت بھی خرید لیتے ہیں۔ تانیہ نے بھی سہیل کا پیسہ دیکھا، اس نے سوچا ہوگا اب ساری زندگی محبت پر تو گزرتی نہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، یہ تم بول رہے ہو جو خود محبت کرتے ہو؟ میں اس کی بات پر چونکتے ہوئے بولا، میں نہیں بول رہا، میں تم کو لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں کہ ہر کوئی محبت کو چھوڑ کر پیسے کو فوقیت دیتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنا معیار پیسہ بنا لیا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے تو میری محبت بہت مضبوط ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا۔ نجمہ تیری محبت ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میں اسے چھیڑتے ہوئے بولا، ارے تو میرا بھائی، میرا جگر ہے، تیرے لیے یہ محبت کیا جان بھی حاضر ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے سر خم کرتے ہوئے شریر لہجے میں بولا۔ اس کے انداز پر میں بھی ہنس دیا۔ ہماری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، منظور بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب تائی کو میرے اور شہباز کے سر پر سہرا سجانے کی فکر تھی۔ شہباز کی ضد تھی کہ ہماری شادی ایک ساتھ ہوگی۔ تائی نے ہمارے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھیں کہ شہباز نے اپنی پسند کے بارے میں ان کو بتا دیا تھا۔ تائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، نجمہ تو ویسے بھی ان کو بہت عزیز تھی۔ انہوں نے بخوشی شہباز کے نام کی انگوٹھی نجمہ کو پہنا دی تھی۔ مجھے تائی کی پسند پر پورا بھروسہ تھا، جانتا تھا وہ میرے لیے اچھی لڑکی تلاش کریں گی۔ کیا ہوا، آج تو آپ لڑکیاں دیکھنے جا رہی تھی؟ میں اور شہباز شام کو آفس سے گھر میں داخل ہوئے تو شہباز تائی کو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا دیکھ کر بولا۔ تائی کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی، خیریت تو ہے؟ شہباز پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ پریشان تو میں بھی ہو گیا تھا بیٹا، نجمہ کوچنگ سے ابھی تک نہیں آئی ہے۔ میں نے منظور کو بولا، منظور کو کہا تو وہ کوچنگ گیا۔ کوچنگ والوں نے بتایا نجمہ تو آج کوچنگ آئی ہی نہیں۔
ان کی بات پر ہم بھی پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد منظور بھائی بھی آ گئے۔ امی کہیں پتہ نہیں چل رہا، وہ مایوسی سے بولے۔ میں اور شہباز بھی نجمہ کی تلاش میں نکل گئے۔ رات 2 بجے تک ہم اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ تائی کی حالت رو رو کر بری ہو گئی تھی، شہباز کی حالت بھی کافی ابتر تھی۔ وہ خالی نظروں سے بس سب کو تک رہا تھا۔ اگلے دن شہباز کے نمبر پر انجان نمبر سے کال آئی۔ نجمہ کو کسی نے اغوا کر لیا تھا اور وہ کافی بڑی رقم مانگ رہے تھے، جس پر جلدی سے شہباز نے حامی بھر لی تھی۔ تم پاگل پن مت کرو، ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے اس نمبر کے بارے میں۔ منظور بھائی شہباز کو سمجھاتے ہوئے بولے، اگر پولیس کو ہم نے بتایا اغوا کار نجمہ کو نقصان پہنچا دے گے۔ میں نے خطرہ ظاہر کیا۔ سجو ٹھیک بول رہا ہے منظور بھائی، اگر انہوں نے نجمہ کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ شہباز سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا، اور یوں بڑی رقم دے کر شہباز نے نجمہ کو چھڑوا لیا۔ کچھ ماہ بعد تائی نے شہباز اور نجمہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں کہ شہباز نے نجمہ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر ہم سب ہی پریشان تھے۔ نجمہ بھی کافی چپ سی نظر آئی تھی۔ تائی نے مجھے بولا کہ میں شہباز کو سمجھاؤں کہ وہ نجمہ سے شادی کر لے۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس باہر دیکھتا نظر آیا۔ آہٹ پر پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے کافی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں اس کے اس طرح سے دیکھنے پر بولا۔ میں دیکھ رہا ہوں پیٹھ پر چھرا گھونپنا کوئی تم سے سیکھے۔ اس کی بات پر میں گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ چلو اچھا ہوا تم کو پتہ چل گیا۔ میری بات پر وہ تلخی سے ہنس دیا۔ تم کو ذرا سی شرم نہیں آئی اپنی ہی کزن کو اغوا کرتے ہوئے؟ تم کو پیسہ چاہیے تھا تو بولتے، کتنے چاہیے تھے؟ میں دیتا تم کو۔ وہ بولا، پیسے جو میں نے لیے وہ تو میرا حق تھا، جو تمہارے باپ نے میرے مرحوم باپ کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔ میں اس پر غراتے ہوئے بولا، یہ تو بھلا ہو اختر انکل کا جو انہوں نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ اختر انکل میرے ابا اور تایا کے نہ صرف کزن تھے بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے، مگر تایا کی اس حرکت کے بعد انہوں نے تایا سے تعلقات ختم کر لیے تھے، اور خود مجھے بھی اس حقیقت کا تایا کی وفات سے کچھ وقت پہلے پتہ چلا تھا۔ تایا کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے میں نے سنا تھا، جب انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ رئیس کی زمین اب میری ہی سمجھو، اس کا سب کچھ میرا ہی ہے۔ اور اب جب تایا کے انتقال سے کچھ ماہ پہلے میں نے ان سب چیزوں کا مطالبہ کیا جس پر خالص میرا حق تھا، تو تایا نے پہلے تو ماننے سے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے زور دیا تو وہ دھمکیوں پر اتر آئے، ساتھ اپنے احسانات بھی گنوا ڈالے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھ کر بہت بڑا احسان کیا، اور آج میں ہی ان کے منہ لگ رہا ہوں۔ بس اس دن میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں کسی نہ کسی صورت اپنے پیسے ضرور نکلواؤں گا۔ جتنا ابو مرحوم نے چچا مرحوم کی دولت پر قبضہ کیا، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ تم کو تو پھر زیادہ کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ شہباز مجھے دیکھتے ہوئے سپاٹ نظروں سے بولا، ہاں مطالبہ تو ابھی باقی ہے۔ میری بات پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تائی نے کہا تھا تم کو سمجھانے آؤں، میں یہی سمجھانے آیا ہوں، بلکہ تمہارے اس عمل کی داد دینے آیا ہوں جو تم نے نجمہ سے شادی سے انکار کیا ہے۔ میں ہنستے ہوئے بولا، اگر یہ بات نجمہ کو پتہ چل جائے کہ اس کو اغوا کرانے میں میرا ہاتھ تھا۔ شہباز مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ایسی بے سر و پا باتوں پر وہ ہنسے گی کیونکہ یہ بات یقین کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس کی بات پر بولا، اور اگر میں اس کو یہ بات ثبوت کے ساتھ دکھا دوں پھر؟ وہ میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری مرضی ہے، البتہ مجھے یہ گھر بیچ کر میرا حصہ ضرور دے دینا۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں نے بھی جان کر طرف کا پتہ پھینکا تھا، یہ گھر تائی کو بہت عزیز تھا، وہ کسی صورت اسے نہیں بیچنے دیتی۔ اس گھر سے تایا کی یادیں جڑی تھیں، اور ابا کا پیسہ جو تایا نے کھایا تھا وہ اس گھر کو بیچنے کی صورت میں ہی اتارا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ ایسا نہیں تھا جس کو بیچا جاتا۔ تم کو نجمہ مبارک ہو۔ وہ میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اور شہباز کے انکار پر تائی نے میری شادی نجمہ سے کر دی۔ میں نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر کرا لیا اور نجمہ کو میں لے کر دوسرے شہر آ گیا۔ در حقیقت میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ میرا سامنا ان لوگوں سے ہو۔ اس حقیقت سے میرے اور شہباز کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا، اور مجھے اس فعل پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد سنا کہ شہباز امریکہ چلا گیا ہے۔
شادی کے اوائل دنوں میں نجمہ سے بار بار پوچھتا تھا کہ اسے میرا ساتھ خوشی تو دے رہا ہے نا۔ دراصل میرے دل میں یہ وہمہ تھا کہ کہیں وہ بھی شہباز سے محبت تو نہیں کرتی تھی، آخر اس کی منگیتر تھی۔ شہباز میرا ماضی تھا اور آپ میرا حال مستقبل سب ہیں۔ شہباز نے مجھے جب چھوڑا تھا، جب مجھے اس کی ضرورت تھی، میں جان گئی تھی کہ اس کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ شاید میری پاکیزگی کو لے کر شک میں آ چکا تھا، اور آپ نے مجھے اس وقت اپنایا جب شاید مجھے کوئی بھی نہ اپناتا۔ تو مجھے نہ صرف آپ سے محبت ہے بلکہ میرے دل میں آپ کے لیے کافی احترام ہے۔ وہ محبت سے میرا ہاتھ چومتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سے میرے اندر ڈھیروں سکون آ گیا تھا۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام ہم نے حارث رکھا۔ کچھ برس بعد تائی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حارث جب بڑا ہوا تو اسے باہر سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق اٹھا۔ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے اسے بیرون ملک تعلیم کی غرض سے بھیج دیا۔ اب جب کہ شادی کو 20 سال گزر گئے تھے، اس طرح شہباز کا واپس آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ نجمہ کی آواز پر میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ رات کے 4 بج رہے ہیں، صبح آفس بھی جانا ہے، وہ وقت کی نزاکت کا احساس دلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر میں کمرے میں آ گیا اور سونے کی غرض سے بستر پر لیٹ گیا۔ رات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں آفس نہیں گیا تھا۔ کسل مندی سے بستر پر لیٹا تھا کہ نجمہ کے سیل فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، سیل فون اٹھا کر بات کرنے لگی۔ کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ فون بند کرنے کے بعد میں اس سے پوچھنے لگا۔ منظور بھائی کی کال تھی۔ اس کی بات پر میں نے لب بھینچ لیے۔ پتہ نہیں کیا مشکل ہے منظور بھائی کو۔ میں جتنا چڑھتا تھا اس گھر سے، اتنا ہی وہ نجمہ سے رابطے میں رہتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی وہ مجھے کال نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ضروری بات ہوتی وہ نجمہ کو ہی فون پر بتاتے۔ شہباز کا انتقال ہو گیا ہے۔ نجمہ کی بات پر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے اس کی موت سے دھچکا لگا تھا۔ کچھ دنوں اس کی موت نے مجھے گمسم رکھا۔ میں نہیں جانتا کیا چیز تھی جو مجھے اندر تک ہلا گئی تھی۔ میں تو اس سے ناطے 20 سال پہلے ہی ختم کر چکا تھا، تو پھر اب اس کی موت نے مجھے اس قدر دکھی کیوں کیا تھا؟ شاید میں ابھی اس سے ملا ہوں اور اچانک اس کی موت کا سنا تو یقین نہ آ رہا ہو۔ میں دل کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اور کچھ دن بعد مجھے آفس کے ایڈریس پر شہباز کا خط موصول ہوا۔ میں اس کا خط کھول کر پڑھنے لگا۔ کیسا ہے سجو؟ سوچا کچھ باتیں جو تجھ سے مل کر بھی نہیں کر پایا، وہ باتیں لکھ کر دیتا ہوں۔ تجھے یاد ہے میں کہا کرتا تھا کہ تیرے لیے محبت کیا، جان بھی حاضر ہے۔ تو تو میری جان تھا۔ میں نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ مانا بھی تھا۔ میرا تو ہر کام تیرے بنا ادھورا تھا سجو۔ میں اور منظور بھائی اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ابا نے چچا مرحوم کے حصے پر قبضہ کیا تھا۔ اس بات سے تو امی مرحومہ بھی ناواقف تھیں۔ ہم سب بھی بے خبر تھے۔ یہ بات میں نے اختر انکل سے پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا، مگر اس وقت میں امی کو اس حقیقت سے آگاہ کر کے اس کے دل کو یہ صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا کہ ان کے مرحوم شوہر ایسے تھے۔ تم نے جب مجھ سے گھر بیچ کر پیسے مانگنے کی بات کی تھی تو میں نے انکار اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے باپ کی حقیقت میری ماں پر عیاں ہو، کیونکہ جب ان کو پتہ چلتا تو وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر پاتی۔ میں نے چچا کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی اور یہ دعا کی کہ وہ میرے باپ کو بھی معاف کر دے۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ وہ سب پیسے میں تم کو ضرور لوٹاؤں گا، اور تم نے نجمہ کو اغوا کرایا تھا۔ یہ خبر دینے والے بھی بعد میں مجھے منظور بھائی تھے، مگر میں نے ان کو کسی بات آنے سے منع کر دیا تھا۔ تم ایک بار کہتے تم نجمہ سے محبت کرتے ہو تو میں خود راستے سے ہٹ جاتا۔ تم صرف ایک بار بولتے کہ تم کو نجمہ سے محبت ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ ایسا کوئی وجود نہیں جو مجھے شکست دے کر میری محبت کو فتح کر لے، مگر تم بھول گئے تھے سجو۔ میں نے کسی اور وجود کی بات کی تھی، تمہاری نہیں۔ تم تو میرا اپنا آپ تھے۔ امریکہ چلا تو آیا تھا، مگر ان 20 سالوں میں اس ساتھ کو یاد کیا جو تمہارے ساتھ جی گیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ یادیں میرے وجود کو کسی دیمت کی مانند چاٹنے لگی، اور اب جب یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ عمارت کسی بھی وقت ڈھہ جائے گی تو سوچا ایک بار تم کو دیکھ لوں۔ ابو کی طرف سے میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، ہو سکے تو معاف کر دینا، اور کبھی بھولے بھٹکے سے میری قبر پر ضرور آ جایا کرنا۔
اسی دوستی کے ناطے جو کبھی ہمارے درمیان رہی تھی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، تیرا شہباز۔ یقین کریں اس آخری حرف تیرا شہباز لکھتے ہوئے مجھے اندر تک طمانینت محسوس ہو رہی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد میں کتنی دیر اپنی جگہ بت بنا بیٹھا رہا، مجھے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں جلدی آفس سے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ راستہ بھر غائب دماغی سے گاڑی چلاتا رہا۔ گھر پہنچ کر میں اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ڈرائنگ روم سے آتی باتوں کی آواز پر ٹھٹک سا گیا۔ اندر سے منظور بھائی اور نجمہ کی آواز آ رہی تھی۔ یہ شہباز نے ساجد کے لیے چیک دیا تھا، ہم نے وہ گھر بیچ دیا ہے۔ میں اس گھر کو بیچنے پر کسی صورت اب بھی راضی نہیں تھا، مگر شہباز کی یہ خواہش تھی کہ جو ابا نے چچا مرحوم کے پیسے پر قبضہ کیا تھا وہ دیا جائے، اور یہ فائل شہباز نے تمہیں دینے کو کہا تھا۔ وہ اپنی سب دولت تمہارے نام کر گیا ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ نجمہ کی آواز گونجی۔ اس کی بات کے جواب میں منظور بھائی کچھ نہیں بولے۔ نجمہ، ایک بات پوچھوں، تم کو کیا آج بھی شہباز سے محبت ہے؟ منظور بھائی کی بات پر میں نے بے اختیار دیوار کو تھاما تھا کہ انہوں نے یہ سوال کیوں نجمہ سے کیا۔ میری سماعتیں نجمہ کے جواب کی منتظر تھیں۔ میں جانتا تھا اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں آنکھ بند کر کے بھی بتا سکتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے کس قدر عشق کرتی ہے۔ جانتے ہیں منظور بھائی، جس وقت مجھے شہباز نے چھوڑا تھا میرے دل میں اس کے لیے بے انتہا نفرت اور ساجد کے لیے بے انتہا محبت جاگ گئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے تھاما تھا۔ نجمہ کی بات پر میرے لب مسکرا دیے، مگر شادی کے کچھ برس بعد آپ سے ادھر ٹکراؤ ہوا اور آپ نے مجھے سب بتایا کہ مجھے اغوا کروانے میں ساجد کا ہاتھ تھا اور شہباز نے مجھے ساجد کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ میرے لب جو ابھی نجمہ کی بات پر مسکرا رہے تھے، ان لبوں کی مسکراہٹ خود بخود سمیٹنے لگی تھی۔ اس وقت پتہ ہے مجھے ساجد سے زیادہ افسوس شہباز پر تھا، کیونکہ اس سے میں نے محبت کی تھی۔ وہ میرا مان تھا، اس نے اپنی محبت کو دوستی پر قربان کر ڈالا۔ گلے شکوے محبت سے ہوتے ہیں، جن سے محبت ہی نہ ہو ان سے گلہ شکوہ کیسا؟ نجمہ کی بات پر مجھے لگا میرے سر پر چھت آ گری ہو، میں اس چھت کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہوں۔ تم کو نفرت محسوس نہیں ہوتی کبھی ساجد سے؟ منظور بھائی کی بات پر میرا دل چاہا ان کو چپ کرا دوں کہ وہ مزید کچھ نہ پوچھے۔ نہیں، وہ میرے حارث کا باپ ہے، میں اس کی بیوی ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا اور اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ چیخ و پکار کر کے کرتی بھی کیا، بس وقت حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور خود کو ساجد کی امانت سمجھ کر ماضی کے جھرونکوں میں جھانکنا چھوڑ دیا تھا۔ منظور بھائی، میں تو دل کی بھی نہیں سنتی، میں نے تو ہر طرف سے اپنی آنکھیں کان بند کر لیے ہیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس دل سے اب بھی شہباز کے نام کی پکار آ گئی تو میں کیا کروں گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور باہر کھڑا میں ساجد رئیس، جو ساری زندگی خود کو فاتح سمجھتا رہا، آج اس کا حال کسی جوئے میں ہارے ہوئے اس جواری کا سا تھا جس نے اس آخری کھیل میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ شکست کس کے حصے میں آئی تھی یہ مجھ سے بہتر کون جانتا تھا؟ میں اب روز قبرستان جاتا ہوں، شہباز نے کہا تھا کبھی یاد آئے تو بھولے بھٹکے آ جانا۔ میں اب روز اس کو جا کر بتاتا ہوں کہ میں اس کو بھول ہی نہیں سکتا۔ میں اب اس لمس کو محسوس کرتا ہوں جو آخری بار وہ میرے گلے لگا تھا۔ میں روزانہ نجمہ کا چہرہ بغور دیکھتا ہوں اور اپنی حماقت پر دل ہی دل میں خوب ہنستا ہوں کہ میں خود کو کتنا عقل مند سمجھتا تھا، مگر کبھی اس کے تاثرات سے مجھے اندازہ نہ ہوا۔ میں بس اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو لیتا تھا۔ عورت بھی کیا چیز ہے، اگر ظاہر نہ کرنا چاہے تو کوئی نہیں جان سکتا کہ دل میں چل کیا رہا ہے، اور میں بھی آخر وقت تک نہ جان سکا، مگر سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو کچھ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ اگر اس نے مجھ سے سوال کیے تو پھر میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔